بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ فیصل آباد سے بھائی محمد نعیم اللہ صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا پر حق خطیب اور اقرار الحسن کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ بعض لوگ حق خطیب کے ساتھ ہیں اور اقرار الحسن کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اقرار الحسن کے ساتھ ہیں اور حق خطیب کو جعلی عامل، جھوٹا پیر سمجھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ کس کا عمل درست ہے اور کون غلطی پر ہے؟ معاف کرنا، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اس چینل سے اختلافی مسائل بیان نہیں کرتے، لیکن برائے مہربانی ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، نوازش ہوگی۔ محمد نعیم اللہ۔ جی میرے محترم بھائی، آپ نے جب سوال لکھا تو ہم نے کئی بار اس بارے میں سوچا کہ سوال کو ذکر کیا جائے یا ذکر نہ کیا جائے، چونکہ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے منافرت نہیں پھیلتی، جہاں سے اختلاف نہیں پھیلتا۔ چونکہ آپ نے بھی کچھ اصرار کیا تھا اور بہت دیر کے سوچ و بچار کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ حق کو حق بیان کرنا اور باطل کو باطل کہنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا اس سوال کو ذکر کر دیا جائے۔ تو اس سوچنے کے بعد پھر ہم نے آپ کے سوال کو درج کر لیا اور اب اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، یہ جو اتنی لمبی چوڑی ایک جنگ لگی ہوئی ہے، یہ ہونی نہیں چاہیے تھی۔ حق خطیب صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ولی کامل ہیں، وہ شف کر کے معذور کو صحیح کر دیتے ہیں، معذور کے عذر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر تو یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر اس کا اچھا طریقہ یہ تھا کسی ایک معذور کو لے جایا جائے وہاں پر، یہ معذور ایسا معذور ہو جس کو سب لوگ جانتے ہوں، اہل محلہ جانتے ہوں کہ واقعتاً یہ بندہ بڑے عرصے سے معذور ہے، کوئی کسی بھی عذر میں مبتلا ہو تو معروف ہو کہ یہ بندہ معذور ہے، اس کو حق خطیب صاحب کے پاس لے جایا جائے اور حق خطیب صاحب سے کہہ دیا جائے کہ آپ شف کر کے اس کو صحیح کر دیں۔ اگر تو حق خطیب صاحب ایسے شخص کو صحت یاب کر دیتے ہیں، اس کے عذر کو ختم کر دیتے ہیں، تو حق خطیب صاحب پھر حق ہیں۔ میں اقرار الحسن صاحب کو جانتا نہیں ہوں، ذاتی طور پر میرا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو میں بھی جانتا ہوں، اقرار الحسن بھی جانتا ہو کہ یہ بندہ واقعتاً معذور ہے اور حق خطیب صاحب شف کر کے اس کے عذر کو ختم کرتے ہیں، تو میں انشاءاللہ میں محمد ظفر میں اقرار الحسن کی منت بھی کروں گا، سماجت کروں گا، ہاتھ باندھ کے میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ حق خطیب صاحب کو چھوڑ دیا جائے، ان کی باتوں کو ذکر نہ کیا جائے۔ لیکن اگر حق خطیب صاحب یہ نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر سی بات ہے، پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اقرار الحسن کی بات صحیح ہے، یہ بندہ جو جن مریضوں کو سامنے لے کر آتا ہے وہ ان کے اپنے ہی بندے ہوتے ہیں اور وہ عذر کا ناٹک کرتے ہیں، پھر یہ شف کرتا ہے اور وہ صحیح ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ ماننا پڑے گا۔ دیکھیں، پنجابی کی ایک مثال ہے، کولے گھوڑی تے کولے گھوڑی دا میدان۔ اگر حق خطیب صاحب یہ قدرت رکھتے ہیں صحیح کرنے کی تو پھر ڈر کاہے کا، پھر اس سے پیچھے ہٹنا کیوں؟ پھر آئیں اور دعوت دیں، حسن صاحب کو بلائیں، آئیں جی اپنا مریض ساتھ لیتے ہیں، ہم شف کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اقرار الحسن صاحب بھی مطمئن ہو جائیں گے، پیچھے بھی ہٹ جائیں گے، جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں کہ ہم مریض لاتے ہیں، یہ صحیح نہیں کرتے، بلکہ جب وہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اتنے لوگ اکٹھے کر لیے اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں ہوا، ہنگامہ آرائی ہوئی۔ تو یہ سارے باتیں اگر ہم جوڑیں تو بات
اس طرف جاتی ہے کہ اقرار الحسن کی بات درست ہے۔ دیکھیں ہمارے پاکستان کا تو یہ حال ہے کہ ہمارے تو اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، ایک مثال بنی ہوئی، کسی نے کہا کتا تیرا کان لے گیا، تو اپنا کان نہیں دیکھا کہ ہے یا نہیں، کتے کے پیچھے بھاگ پڑا۔ ہماری عوام تو میرے محترم بھائی ایسی ہے کہ ان میں، معذرت سے کہہ رہا ہوں، سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں کہ کون حق بات کر رہا ہے، کون سچ کر رہا ہے، بس کسی نے دعویٰ کیا اور یہ پیچھے ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائی اگر یہی صورتحال رہی، یہی ذہن رہا، تو پھر یاد رکھ لیں کہ کانا دجال آنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانا دجال میری امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کے پاس تو بڑی طاقت ہوگی، وہ تو اپنے کرتب دکھائے گا۔ اگر ایسے لوگ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ کسی کے تھوڑے سے کرتب دے کر اس کو پتہ نہیں ولی کامل اور کیا کیا بنا دیتے ہیں، پھر یہ کانا دجال کے پیچھے ضرور چلیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائی لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں، کون حق ہے، کون حق نہیں، ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کا مدار کیا ہے، ولایت جو ولی ہوتے ہیں ان کا حلیہ کیسا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں پھر ہمیں سوچنی پڑیں گی، وگرنہ تو پھر ہم کانے دجال کی فوج میں ہم تو داخل ہو جائیں گے، کانا دجال تو ہمیں کرتب دکھائے گا۔ تو میرے محترم بھائی میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں، میں آپ کو لوگوں کی ذہن کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارا حال تو میرے محترم بھائی یہاں تک گرا پڑا ہے، ہماری سوچ اور سمجھ والی جو وہ کھانا ہی بند ہو گیا ہے۔ میرا ایک ایسے شخص سے واسطہ پڑا، ایک میرے دوست نے مجھے کہا کہ میرا ایک تعلق والا بندہ آ رہا ہے جس کے پاس جنات ہیں۔ وہ بندہ مجھے نہیں جانتا تھا، میرے دوست کے پاس وہ آیا، میرے ایک تعلق والے شخص کے پاس آیا، تو وہ جس کے ساتھ میرا تعلق تھا وہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے اس دوست کا تعارف کرایا کہ اس کے پاس جنات ہیں، یہ جنوں کا کام کرتا ہے، جنات۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس جنات ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میرے پاس جنات ہیں، میرے گھر کا سب کام کاج جنات ہی کرتے ہیں، اور میرے پاس جو ہے میرے قید کیے ہوئے جن ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ جنات کو بھیج کر ورلڈ بینک سے ڈالر نکلوا رہے ہو، آپ کے ساتھ پشتیں بیٹھ کر کھائیں، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ پہلے اس نے کہا کہ جنات جو ہیں وہ اتنا دور سفر نہیں کر سکتے، جنات تھوڑی دور سفر۔ میں نے کہا آپ سے کس نے کہا کہ جنات اتنا سفر نہیں کر سکتے؟ امریکہ تو زیادہ سے زیادہ ہم سے 10,000 میل ہوگا۔ میرے محترم بھائی قرآن و حدیث سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات عرش مولا تک پہنچ جاتے تھے، بعد میں ان کو روکا گیا۔ اور عرش مولا یہ جو ہمارا جو فضائی سفر ہے یہ کلومیٹروں میلوں میں نہیں ہوتے، یہ تو لائٹ ایئر میں ہوتے ہیں، یہ تو ہزاروں سینکڑوں لائٹ ایئر دور ہے، کروڑوں لائٹ ایئر دور ہے۔ اتنا لمبا سفر اگر جنات کر سکتے ہیں تو یہ امریکہ کیا شے ہے، یہاں کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ پھر اس نے پینترا بدلا، کہتے ہیں جی کہ یہ ناجائز کام نہیں کرتے، پہنچ سکتے ہیں لیکن ناجائز کام نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ جنات میں شر کا مادہ انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے، ان میں بدی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ برے کام نہیں کرتے؟ پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، برا کام بھی نہیں کرواتے، آپ میرے سامنے یہ چائے کا کپ پڑا ہے، اس کپ کو اپنے جن سے کہہ دیں کہ یہاں سے اٹھا کر صرف یہاں رکھ دے، میں 10 لاکھ روپے کا ہرجانہ بھرنے کو تیار ہوں۔ میں اس بات کی آپ کو تحریر دینے کو تیار ہوں کہ آپ کا جن یہ چائے کا کپ یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، میرا گھر ہے، میرا کپ ہے، میں 10 لاکھ روپے کا ہرجانہ بھرنے کو تیار ہوں۔ وہ شخص یہ بھی نہیں کروا سکا کیونکہ ہے ہی جھوٹ تھا۔ میرے محترم بھائی صرف دعووں پہ نہیں جانا چاہیے، صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو وہ کر کے دکھا دے لوگوں کو۔ اگر جیسا میں نے آپ کو واقعہ سنایا جن والا، اگر اس کے پاس جن ہوتے تو اپنے جن کو کہتے چل بھائی اس کو اٹھا اور وہاں پہ رکھ دے، وہ رکھ دے، کپ اٹھانے والی کون سی بات تھی؟ پتہ چلا کہ ساری جعلی بات تھی۔ میرے محترم بھائی ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے فتنے آتے ہیں، وہ اپنے کرتب دکھاتے ہیں، اپنے جعلی عمل دکھاتے ہیں، اور لوگ ان کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی لہذا یہ جو معاملہ ان کا بگڑا ہوا ہے، اس کا سب سے آسن اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ حق خطیب صاحب کے پاس کوئی بندہ چلا جائے جو واقعتاً معذور ہو، حق خطیب صاحب اس کو ٹھیک کر دیں تو وہ حق ہیں۔ اگر وہ اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، جو ویل چیئر پر جاتے ہیں اور وہ فوراً کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ واقعتاً پھر ان کے اپنے بندے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اس لیے گزارش یہی ہے کہ اس جھگڑے میں اگر ہم غور کریں تو اقرار الحسن صاحب حق پر معلوم ہوتے ہیں، وہ صحیح ہیں، وہ درست ہیں،
اور میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ میں نے تو ان کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں وہ حق کا کام کرتے ہیں اور باطل کا رد کرتے ہیں، باطل کو ختم کرتے ہیں، باطل کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہمارا ساتھ ان کے ساتھ ہے۔ ہمارے دوستوں سے ہماری درخواست ہے کہ اقرار الحسن کا ساتھ دیں، وہ ایک حق کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کریں اور ان سے اس طرح کے نیک کام لیتے رہیں، حق کا کام لیتے رہیں۔ والسلام۔